کتاب خاک سے کیمیا ہوئے جو لوگ، مصنف گوہر تاج۔ نام میں میرے نام رضیہ فصیح احمد۔ مشاعر کے خطوط۔ آئینے میں حال ہی میں ایک کتاب نام میرے نام زیر مطالعہ رہی۔ یہ نامہ دراصل ان مشاعر کے خطوط ہیں جو اردو ادب کے لیجنڈ رضیہ فصیح احمد کو لکھے گئے۔ 1948 میں رسالہ عظمت میں کہانی کی اشاعت سے اپنی قلمی سفر کے آغاز کے بعد سے اب تک رضیہ فصیح احمد نے ادب کی مختلف اصناف میں تواتر سے لکھا۔ ناولز، افسانے، سفرنامے، ڈرامے، انشائیے، بچوں کا ادب اور شاعری۔ سن 1964 میں پاکستان رائٹر گلڈ کی جانب سے ان کے ناول آبلہ پاک کو آدم جی ایوارڈ ملا۔ رضیہ فصیح احمد کی شادی 17 سال کی عمر میں ہوئی۔ 3 بیٹیوں کی ماں بنی۔ اولادوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنی ادھوری تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور ساتھ ہی تواتر سے ادب تخلیق کیا۔ شوہر کی فوج میں ملازمت کی وجہ سے مختلف چھاؤنیوں میں زندگی گزاری، لہٰذا ہم اثروں سے زیادہ تر بالمشافہ گفتگو کے بجائے خطوط کی صورت آدھی ملاقات پر ہی قناعت کی۔ پھر وقت نے جست لی، ہاتھوں کی جگہ مشینوں نے لی، مگر یادگار دستی خطوط کا یہ ذخیرہ قیمتی سرمایہ کی صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ کتاب نام میں میرے نام میں شامل 46 ہمعصر ادیبوں کے خطوط آئینے کی صورت ہیں، جن میں ہمیں نہ صرف رضیہ صاحبہ کی پہلودار شخصیت کا عکس نظر آتا ہے بلکہ مشاعر کی جھلک کے ساتھ اس زمانے کی مشکلات اور پریشانیوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے جو بطور قلمکار اور اردو رسالے کے مدیران کو لاحق تھیں۔ ان میں احمد ندیم قاسمی، ابن انشا، انور عنایت اللہ، صبا لکھنوی، شاہد دہلوی، جمیلہ ہاشمی، اختر جمال، علی جی وغیرہ جیسے محترم نام شامل ہیں۔ ان ناموں میں سب سے زیادہ دلچسپ خطوط مجھے ابن انشا کے لگے۔ روایتی خطوط نگاری سے پرے بے تکلفی اور بے ساختگی سے مزین مجھے دونوں ادیبوں کے بیچ ادبی کیمسٹری کے ملاپ کو خوشگوار احساس ہوا۔ دونوں میں ہی انشا پردازی کا مشترکہ وصف ہے۔ انشا جی رضیہ صاحبہ کی بسیار نویسی کا ذکر اور تحریر کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: آپ کی رفتار تحریر میں جانتا ہوں آپ کے لیے ایسا افسانہ یا ڈرامہ مضمون لکھنا آسان نہیں جو ادنا درجے کا ہو۔ بعض لوگ اچھا نہیں لکھ سکتے مگر بعض برا نہیں لکھ سکتے۔ ایک اور خط میں لکھا: آپ کے اندر تحریر میں ایک بات ہے جو بہت کم لوگوں میں ہے، شگفتگی، برجستگی اور ہیومر۔ ابن انشا نے اپنے بالمشافہ ملاقات کا تاثر یوں لکھا: آپ ہمارے ڈھب کے آدمی ہیں، سادگی اور تکلف اور تملق سے عاری، اور خود اپنے متعلق خط کے جواب میں لکھتے ہیں: یہ سن کے خوشی ہوئی کہ میں گہرا آدمی ہوں اور میرا روب بیٹھ سکتا ہے۔ آئندہ میں بچوں کو ڈرانے کے کام پارٹ ٹائم بھی کیا کروں گا۔ فنون میں پہلی بار رضیہ صاحبہ کی تصویر اور تحریر دیکھ کر لکھا: مجھے آپ ہر لحاظ سے بھلی چنگی نظر آتی ہیں، پھر اس تحریر سے ایک سلگتی ہوئی خواہش اور ناکامی کی بو کیوں آتی ہے؟ بعض افسانوں سے بھی آپ کہہ دیجئے یہ باتیں کسی مرد سے نہیں کہی جا سکتی، ہے نا؟ اچھے ادیبوں کی تحریر رسالے کی کامیابی کی وجہ سے مدیر کی کمزوری ہوتی ہے، لہٰذا گاہے بگاہے ان کی تحریر کی تعریف اور اگلی کہانی کی فرمائش مدیران فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ جبھی فنون کے مدیر احمد ندیم قاسمی فرمائش کرتے ہیں: تمنا ہے کہ اپنی ہر نئی کہانی مکمل کرنے کے بعد فنون فوری طور پر آپ کو یاد آ جایا کرے۔ پھر کسی کہانی کے لیے لکھتے ہیں: کہانی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، جس معتدل نفاست سے آپ نے فطرت اور انسانیت کو ہم آہنگ کیا ہے وہ بے حد قابل قدر ہے۔ انشائیوں کو ان فن کا نیا پہلو قرار دیتے ہیں۔ اس پائے کے کم بہت انشائیے میری نظر سے گزرے۔ ادبی رسائل کے زوال اور مالی زبوحالی کا اندازہ قاسمی صاحب کے 2002 میں امریکہ بھیجے خط سے لگائیں، جس میں فنون کے شماروں کے ڈاک خرچ کے لیے مالی مدد کی ملتجانہ درخواست کی گئی، ورنہ یہ رسالہ جس نے 40 برس تک اعلیٰ ادب سلیقے سے پیش کیا دھڑام سے گر جائے گا۔ ماہنامہ افکار کے صبا لکھنوی نے بھی رسالے کی اشاعت کے حوالے سے لکھا: ہم لوگ بھی صبا رزمہ حالات میں زندہ ہیں اور افکار کو وقت پر شائع کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ مشہور ریڈیو ڈرامہ نگار پروڈیوسر انور عنایت اللہ جو ڈان میں خادم محی الدین کے نام سے کالم لکھتے تھے،
کہ ذاتی نوعیت کے تفصیلی خطوط سے اندازہ ہوا کہ ان کے بیچ راکھی باندھے بغیر ہی بہن بھائی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ دونوں کے ڈرامے سے گہری دلچسپی کے سبب ریڈیو کی ڈرامہ نشریات تخلیقی اظہار مشترکہ پلیٹ فارم تھا۔ اسی دوستی اور قربت کے سبب انور عنایت اللہ نے ان کی اول انعام یافتہ کہانی آنکھ کا کانٹا کا انگریزی ترجمہ کیا اور ان کے فن پر مضامین بھی لکھے، لہٰذا خطوط اپنے محسوسات اور بلا تکلف اظہار بھی کیا ہے۔ مثال: اب تو مجھے احساس ہو گیا ہے صرف لکھانے سے کام نہیں چلتا، اردو ادب میں پنپنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تو خوشامد، دوسری ادیبوں کی سیاست میں سرگرمی سے عملی دلچسپی۔ ایک جگہ یہ بھی لکھتے ہیں: ہمارا نخاد آخر کب تک آپ کا نام نہ لیتے، میرا تو ایمان ہے آپ کا ادبی مستقبل یقیناً روشن ہے۔ البتہ عالی جی کے خطوط پڑھتے ہوئے مجھے مخلص دوستی سے زیادہ رائٹر گلڈ کی سربراہی کی برتری کا احساس حاوی نظر آیا، خاص کر جب رضیہ صاحبہ نے گلڈ کی جانب سے ہارورڈ جانے والے ایک وقت میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی۔ ہمارے ہاں انگریزی دان لڑکا قسم خواتین ادیبوں کی یوں بھی کمی ہے۔ میں گلڈ میں بڑی خوشی سے وفد وغیرہ کے معاملے میں آپ کا نام کمیٹی کے سامنے رکھ دیا کروں گا۔ گو رضیہ صاحبہ کی وجہ شہرت نثر نگاری، شاعری اور مصوری نہیں، لیکن خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ 70 کی دہائی میں ان پہ ایک طوفانی دور شوق مصوری کا بھی آیا تھا۔ جمیل جالبی لکھتے ہیں: آپ کا خط کا انتظار کر رہا تھا، پھر سوچا آپ پکاسو پر مضمون لکھنے میں مصروف ہوں گی یا تصویریں بنا رہی ہوں گی۔ ساقی کے مدیر شاہد احمد دہلوی ان کی شاعری کی بابت میں لکھتے ہیں: آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، آپ شعر کہیں، اردو کو اچھی نثر کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 10 کروڑ میں سے 1 کروڑ شاعر ہیں، آپ اس ہجوم سے دور رہیں تو بہتر ہے۔ ادبی اور فلمی دنیا میں اہم مقام رکھنے والے افضل احمد کریم کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ رضیہ صاحبہ نے انہیں فلمی کہانی کا خاکہ اور چارنا ناولز بھیجنے کا ان پر فلم بن سکے، جس سے انہوں نے فلمی نقطہ نظر سے مکمل نہ جانتے ہوئے قبول نہ کیا۔ ہاں، البتہ رضیہ صاحبہ کی بسیار نویسی پر اس شبہ کا اظہار کیا کہ کہیں انہیں جلدی شہرت نے تو مائل نہیں کیا۔ بسیار نویسی کا لازمی نتیجہ نویسی ہوتا ہے اور زود نویسی فنکارانہ تخلیق کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ رضیہ صاحبہ کی دلچسپ اور عام فہم تحریر کے مقابلے میں عینی آپا کے ناول آگ کے دریا کے متعلق لکھتے ہیں: پڑھنے بیٹھا ہوں تو گاڑی چلنے کا نام نہیں لیتی، قدم قدم پر توڑے گڈھے غار غریب ذہن کے پاؤں پہ موچ آ گئی، اپنی کم سوادی کا شدید احساس ہوا، اپنی جہالت اور بدذوقی پر لعنتیں بھیجیں اور چپ ہو رہا۔ کئی خطوط ان کی ادیبہ ساتھیوں نے بھی لکھے تھے، جن میں جمیلہ ہاشمی، اختر جمال، زاہدہ حنا، شکیلہ اختر وغیرہ شامل ہیں۔ ان خطوط میں خواتین نے رضیہ احمد سے اپنی محبت اور خلوص کا والہانہ اظہار کیا ہے۔ شکیلہ اختر لکھتی ہیں: تم بڑی سچی اور پرخلوص انسان ہو، تم ایک کھلی کتاب ہو، ڈرامہ بناوٹ اور تصنع نہیں۔ پھر کہیں لکھتی ہیں: تم نے ابھی تک اپنے آپ کو اور ادب کو بلند کو نہیں سمجھا، تم بہت بلند پائے کی لکھنے والی ہو، تمہارے اندر اتنا انکسار ہے کہ چلتی پھرتی کہانی لکھنے والوں کو اونچا درجہ دے رہی ہو۔ ناول نگار جمیلہ ہاشمی لکھتی ہیں: تم زمانوں میں لکھتی ہو مگر تم سے جی ملا ہوا ہے، یاد مت کرو مگر یاد آتی ہو۔ شکاگو میں مقیم رضیہ فصیح احمد کی طبیعت میں عمر کے 88 برس گزارنے کے بعد نوجوانوں کا سا اضطجاب اور تخلیقی لاوا پھوٹ رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ ایک جینوئن قلمکار ہیں، ان کے اردو ادب پہ بہت احسان ہے، لیکن اب ہجرت کا المیہ کہیں کہ وہ 3 دہائیوں سے وطن سے دور ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے ہم وطنوں نے انہیں آنکھ سے نہیں دل سے بھی اوجھل کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کتاب کا چھپنے والا دوسرا ایڈیشن پہلا ایڈیشن 2013 اردو پڑھنے والوں میں ان کی موجودگی اور اہمیت کا احساس جگا دے۔